بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو اشخاص کے بارے میں حسد کرنا، رشک کرنا جائز ہے. ایک روایت میں نے آپ کو کل سنائی تھی، یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، وہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو فرق آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. آپ سب نے فرمایا رجل، ایک شخص وہ علمہ اللہ القرآن، جسے اللہ نے قرآن سکھایا، فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ اس کی تلاوت کرتا ہے دن کے اوقات میں اور رات کے اوقات میں. اس روایت میں الفاظ تھے وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، اور وہ قیام کرتا ہے اس کے ساتھ رات کے اوقات میں. یہاں پر دن کا بھی ذکر ہے، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اس کی تلاوت کرتا ہے دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی. فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، اور اس کی اس تلاوت کو اس کا پڑوسی سنتا ہے. فقال، پھر وہ کہتا ہے لیتنی، ابھی لیتنی اور جو الفاظ پڑھ چکے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا، لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا جو فلاں کو دیا گیا. فعملت، پھر میں عمل کرتا مثل ما یعمل، اس کی طرح جیسے کہ یہ عمل کرتا ہے. اور دوسرا شخص وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو، فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، پھر وہ اسے خرچ کرتا ہے حق کے راستے میں، صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے. اور فَقَالَ رَجُلٌ، اور کوئی شخص کہتا ہے وہی الفاظ ہیں لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، کاش مجھے بھی مال دیا جاتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جس طرح کہ وہ شخص کرتا ہے. یعنی فعملت ما مثل ما یعمل، تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح کہ وہ شخص عمل کرتا ہے. تو قرآن مجید کا پڑھنا دن اور رات کے اوقات میں، یعنی یہ دو کیٹیگریز نبی اس نے فرمائی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان رشک کر سکتا ہے. اور الفاظ تو وہاں حسد کے ہیں، لا حسد، اور پھر اسلوب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لا نفی جنس والا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو دن رات پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ الحمدللہ ہم سب چیزیں پڑھ چکے ہیں، ایک ایک سٹیپ ہم نے چڑھنا شروع کیا اور الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. سادہ جملہ، پھر اس میں تاکید کا مفہوم پیدا کیا، پھر تاکید ڈبل کی، پھر حصر کا مفہوم، پھر حصر کے مفہوم کے ساتھ انا اور لام تاکید کا استعمال، پھر منفی جملہ، پھر منفی جملے میں تاکید. یہاں تک الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں. آج ہم ایک سٹیپ اور آگے لیں گے. آج ہم سوال کریں گے کہ کیا زید نیک ہے؟ یہ سوال ہمارا ہوگا آج کہ کیا زید نیک ہے. پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں.
جیسے کہ یہ سوال آپ کے سامنے ہے کہ کیا زید نیک ہے. ٹاپک ہمارا آج کا ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کیا زید نیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یا نہیں. ٹھیک ہے. وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں ان کے لیے عربی زبان میں حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں. حروف استفہام, استفہام کے معنی آپ کے علم میں ہے, یہ حروف ہیں, ذہن میں رکھیے گا, حروف استفہام. اور حروف استفہام ہم جو پڑھیں گے وہ آ اور حل, یہ حروف استفہام, آ اور حل. جملہ اسمیہ کو آپ سوالیہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ سوال جس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں, یہ شرط ہے. ہمارا سادہ جملہ تھا زید صالح, زید نیک ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کیا زید نیک ہے, تو اس کے لیے آپ حروف استفہام کا استعمال کریں گے, آ یا حل جملہ اسمیہ کے شروع میں لگائیں گے, بریکٹ کھلے گی, چینج دیکھیے گا کوئی ہوئی ہے, ازید صالح, کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئی. ازید صالح, کیا زید نیک ہے, یا آپ حل بھی استعمال کر سکتے ہیں, حل زید صالح, کیا زید نیک ہے. تو وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں ان کے لیے آپ حروف استفہام آ یا حل کا استعمال کریں گے. الرجل صادق, آدمی سچا ہے. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کیا آدمی سچا ہے. اب آپ کو خود ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں پر آپ نے آ لگانا ہے. آپ کے لیے آسان ہے, آ اور حل دونوں استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کے لیے اسٹیج پر کہ ان دونوں میں سے کون سا حرف زیادہ آسان ہے یہاں پر لگانا. اب پہلے آ لگائیں گے تو یہ آپ کے لیے ذرا بھی مشکل ہوگی, اس لیے ہم دوسرا حرف جو ہے وہ حل کا استعمال یہاں کرتے ہیں. بریکٹ کھلے گی, دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, نمبر 1 حمزۃ الوصل والی, حمزۃ الوصل لکھنے میں رہ گیا, پڑھنے میں نہیں آیا. دوسری بات, حل کا لام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساکن ہے, اور قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کسی بھی ساکن حرف کو آپ جب آگے ملاتے ہیں تو اسے زیر دے کے ملایا جاتا ہے, لہٰذا آپ اس قاعدے کے مطابق اسے زیر دیں گے. حل الرجل صادق, کیا مرد سچا ہے. آ بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کے ساتھ, لیکن ابھی آپ نے اپنے ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالنا. آ اور حل یہ دو حروف استفہام ہیں جو ایسے سوالات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. سوالات کی ایک قسم وہ بھی ہے جس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دیتے, بلکہ اس کے جواب میں آپ کچھ وضاحت کرتے ہیں. جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے, اب یہ بھی ایک سوال ہے, لیکن اس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دیں گے, بلکہ آپ اس کا جواب دیں گے کہ یہ قلم ہے. اب وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے ان کے لیے آپ حروف استفہام نہیں استعمال کریں گے, بلکہ اسماء استفہام استعمال کریں گے. یعنی حروف استفہام کے حوالے سے تو آپ نے جتنے بھی پیچھے جملے پڑھے ہیں ان سب کے شروع میں آ یا حل لگا دے, سادہ جملوں کے شروع میں, تو آپ کے سوالیہ جملے بن گئے. یعنی بالکل آپ جس طرح انگریزی میں کرتے ہیں, آپ ورب کو شروع میں لے آتے ہیں, از دس اے پین, یعنی دس از اے پین, اس کو آپ نے سوالیہ بنایا, ورب کو آپ شروع میں لے آئے. ٹھیک,
تو یہ وہ ہے جس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکیں گے، اس کے لیے حروف استفہام ہم استعمال کریں گے. لیکن دوسرے سوالات جن کے جواب میں وضاحت آپ کو کرنی ہوگی ان کے لیے اسماء استفہام استعمال ہوں گے. اور حروف استفہام اور اسماء استفہام ان دونوں کا آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے. یہ حروف ہے اور جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہیں اسماء. اسم کی بات جب بھی ہوگی تو ذہن میں رکھیے گا کہ چاروں باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی: اعراب، جنس، عدد اور وسعت. ٹھیک، یہ چاروں پہلو جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. اسماء استفہام آپ نے کام یہ کرنا ہے بس کہ آپ نے ان اسماء کو، ان کے معنی یاد کر لینے کہ یہ کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں اردو زبان میں. اور چونکہ ہم نے تدریسی طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے لہٰذا انگریزی میں بھی یہ الفاظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے صرف ان کے معنی یاد رکھنے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے. تو 6 کے 6 حروف کے معنی ہمارے ذہن میں تھے. اب قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوں گے انہی معنی میں استعمال ہوں گے. تو یہ آپ کے اسماء استفہام جہاں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوں گے وہ انہی معنی میں استعمال ہوں گے جو ان کے معنی ہیں. تو پہلے ہم ان کے معنی دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے ہیں اور کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں. پہلا اسم ہمارے پاس ہے ماں. ماں اردو میں ہم کیا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور انگریزی میں آپ اسے وٹ کے لفظ سے جانتے ہیں. اسماء استفہام ذہن میں رکھیے گا کہ کسی اسم کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دیتے ہیں. ان کی یہ خاصیت ہے. ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اسم کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کرتے ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے جملہ رکھتا ہوں اردو میں، پھر اس کی انگریزی بناتا ہوں، پھر اس کی عربی بنائیں گے انشاءاللہ. ایک جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو باقی اسماء استفہام سمجھنے آپ کے لیے آسان ہوں گے. دیکھیں میں اردو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اردو ترکیب، انگلش ترکیب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگریزی میں یہ لفظ شروع میں آ رہا ہے، اردو میں یہ لفظ شروع میں نہیں آ رہا. یعنی وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے اس کے لیے یہ کیا کا لفظ شروع میں نہیں آئے گا. جبکہ ہم نے حروف استفہام کے لیے جب اس کو پڑھا ہے تو وہ کیا کا لفظ شروع میں آئے گا. اردو میں ہم کیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا یہ قلم ہے، کیا یہ قلم ہے. اب دیکھیں کیا شروع میں آ گیا، لیکن ان کے لیے یہ لفظ جو ہے درمیان میں آئیں گے. اردو ترکیب یہ ہے، انگریزی ترکیب یہ ہے. عربی ترکیب جو ہے وہ بھی انگلش کی طرح ہی ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. اردو میں آ کے یہ ترتیب ٹوٹ جاتی ہے لیکن عربی زبان میں ترکیب برابر رہتی ہے، یعنی مبتدا پہلے اور خبر بعد میں رہتی ہے. اچھا اب دیکھیں اس میں اردو جملے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہے کی عربی نہیں ہوتی. ان اسماء نے شروع میں آنا ہے، پہلی بات. کیا کے لیے میرے پاس لفظ ہے ماں، اور یہ کی عربی آپ کو معلوم ہے ہاذا. ماں ہاذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، واٹ از دس، ماں ہاذا. تو اس اسم نے اس ایک لفظ کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دیا. احاذا بات پوری نہیں ہوتی ہے، حروف استفہام جملہ پورا نہیں کرتے. میں پوچھتا ہوں احاذا قلم، کیا یہ قلم ہے، احاذا قلم، کیا یہ قلم ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ نعم، یس، حاذا قلم. تیرا نام کیا ہے. اب بالکل اسی ترتیب کو سامنے دیکھیں. ہے کے لیے ہمارے پاس لفظ نہیں ہے، کیا کے لیے ہمارے پاس آ گیا لفظ ماں. تیرا نام کون سا مرکب ہے، مرکب اضافی. اور کیا کنسٹرکشن ہوگی اس کی، تیرے نام کی، اسمو کا.
اسم ان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا ما قبل ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. مسمو کا، تیرا نام کیا ہے. ٹھیک، اس پہ آپ جواب دے سکتے ہیں کہ میرا نام زید ہے. اسمی زیدن. مسمو کا، تیرا نام کیا ہے. اسمی زیدن. اس بات کو پھر تازہ کر لیں. اسمو کا زیدن، کیا تیرا نام زید ہے. اس کے لیے آپ حرف استفہام استعمال کر رہے ہیں. اسمو کا سے خالی اسمو کے ساتھ مل کر یہ جملہ مکمل نہیں کرتا، آپ کو لازمی خبر استعمال کرنی پڑتی ہے. اسمو کا زیدن، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ صرف اسمو کا لفظ آپ نے اسم استفہام کے ساتھ ما کے ساتھ استعمال کیا تو آپ کا جملہ مکمل ہو گیا. مسمو کا، تیرا نام کیا ہے، اور اسمو کا زیدن، کیا تیرا نام زید ہے. تو دونوں سوالات ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی یہ بات کلیئر ہوتی جائے گی. ماں کے ساتھ بعض اوقات آپ کو زا بھی ملے گا لکھا ہوا، مازا. قرآن مجید میں الفاظ ہیں یسألونا کا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مازا ینفقون، کیا کچھ خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. یہ وہ ٹاپ لیول، قرآن مجید جو بات کرتا ہے وہ سب سے اونچے لیول کی بات کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیول پہ اپنی زندگی جو گزاری ہے. یعنی تقوی کا جو بلند ترین لیول ہے، کیا کچھ خرچ کریں. قرآن مجید جو بار بار کہتا ہے کہ خرچ کر دو خرچ کر دو خرچ کر دو، تو سوال صحابہ کے ذہن میں آیا تھا کہ کیا کچھ خرچ کریں. ماذا ينفقون قل العفو، فرمایا گیا کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. اب جو ضرورت سے زائد ہوگا وہ خرچ ہو جائے گا تو سیونگ تو نہ ہوئی آپ کی. تو یہ تو ہے ٹاپ لیول، لیکن سیونگ ہوگی تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، ایک دوسرا وہ لیول ہے. تو یہ دو لیول ذہن میں رکھیے گا، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو پہلا اسم ہے ہمارا ماں، اور اس کے ساتھ زا کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو ماں یا مازا کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا اسم استفہام ہے ہمارا من. کون کے معنی میں اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے. کون، ہو. اردو کا جملہ سامنے رکھیں گے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اسماء استفہام شروع میں آئیں گے. بالکل انگریزی ترتیب جو ہے وہ آپ کے سامنے رہنی چاہیے. تو کون ہے کہ عربی نہیں ہے. کون کے لیے ہمارے پاس لفظ آ گیا من، اور تو کی عربی کیا ہے من انتا. تو کون ہے. تیرا رب کون ہے کون کے لیے من. تیرا رب کی عربی ربو کا. مر ربو کا، تیرا رب کون ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے بڑی خوبصورت، انشاءاللہ تعالی تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں آپ نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو یاتیہ ملکانی، ملکن ایک فرشتہ، ملکانی دو فرشتے. فیجلسانی ہی، اور وہ اس کو پھر بٹھاتے ہیں. دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اس سے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے. تو بندہ مومن جو ہے وہ کیا جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے. اس کی عربی بھی کریں. اب آپ کو جملے بنانے آگے چھوٹے چھوٹے، تو انشاءاللہ اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں گے کہ میرا رب اللہ ہے. مبتدا کیا ہے اس میں، یہاں ایک پوائنٹ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اور آئے گا. ربی میرا رب، ربی اللہ. اب ملا کر آپ کو اس سے پڑھنا ہے. قاعدہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کسی بھی ساکن حرف کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی جاتی ہے. اس قاعدے کے ایکسیپشنز آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنے چاہیے. من کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زبر دی جاتی ہے،
ہم کے میم ساکن کو آگے ملاتے ہوئے پیش دی جاتی ہے، تو یہ جو یائے متکلم ہے اس کو آگے ملاتے ہوئے زبر دی جائے گی. ذہن میں رکھیے گا. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. یائے متکلم کو آپ آگے ملانا چاہیں گے تو زبر دے کر ملائیں گے. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یائے متکلم جب ہم نے پڑھی تھی ضمیر، اس میں 2 علامات میں نے اس پہ ڈالی ہوئی تھی، ایک علامت سکون تھی اور ایک زبر تھی. تو زبر کا استعمال اب آپ کے سامنے آیا ہے کہ آپ یائے متکلم کو جب آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو عام طور پر اسے زبر دے کر آگے ملایا جاتا ہے. ٹھیک. اور پھر دوسرا سوال جو ہے وہ ماں کے متعلق ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہے گا میرا دین اسلام ہے. اس کی عربی کیجیے آپ. جی، میرا دین دینی الاسلام. جائے متکلم کو آگے ملاتے ہوئے زبر دینی ہے. قاعدے کو سامنے رکھیں. دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. من کے ساتھ بھی زا کا استعمال ہوتا ہے اور یہ زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا، کس نے یہ کام کیا، یہ کام کس نے کیا. اب آپ اس پہ زور دینا چاہتے ہیں تو اسلوب کو چینج کرتے ہیں، کون ہے جس نے یہ کام کیا، تو اس سے زور پیدا ہو گیا. تو زا کا استعمال ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں آپ کو ملے گا، آپ کی آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے بغیر. یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا. تو من اور منزا. کیفا، تیسرا اسم ہے ہمارا کیفا. یہ عام طور پہ حال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیسا، ہاؤ کے معنی میں. تو کیسا ہے، اسی فارمولے کو سامنے رکھیں تو جملے آپ کے بننے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیسے کے لیے آپ کے پاس کیفا آ گیا. کیفا اور تو کی عربی آپ کو معلوم ہے. کیفا انتا، تو کیسا ہے، تیرا حال کیسا ہے. وہ تو آپ جملہ اکثر بولتے ہیں جب کبھی عربی بولنے کا جوش ہم پر سوار ہوتا ہے، شوق آتا ہے، تو یہ جملہ ہم سب کو یاد ہے. کیفا حالک، تیرا حال کیسا ہے. کیفا حالک. اینا، کہاں. ویئر، تو کہاں ہے. کہاں کے لیے آپ کے پاس اینا آ گیا اور تو کی عربی انتا. اینا انتا، تو کہاں ہے. تو چھوٹے چھوٹے جملے اب آپ کو آنے چاہیے. اب آپ فون پہ جب باتیں کریں تو چھوٹے چھوٹے جملے. اینا انتا، کیفا حالک، اینا انتا، تیرا بھائی کہاں ہے. جی، کیا عربی ہوگی اس کی. اینا اخوک، تیرا بھائی کہاں ہے. وہ گھر میں ہے. جی، اس کی عربی ہوا فی البیت، وہ گھر میں ہے. تو مبتدا اور یہ آپ قائم مقام خبر فی البیت. ٹھیک. تو چھوٹے چھوٹے جملے الحمدللہ آپ کو بنانے آ گئے. قرآن مجید میں سورۃ القیامہ میں بڑی خوبصورت کنسٹرکشن ہے.
این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ یعنی وہ جو الفاظ ہیں آپ سامنے اگر لائیں گے تو بڑے خصوص الفاظ ہیں، جس کا آغاز ہوا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو قادر ہیں اس بات پہ بھی کہ اس کے انگلی کے پوروں کو بھی درست کر کے بنا دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ انسان جو ہے اس کا حال تو یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ یہ آگے نافرمانیاں کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ اذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، جب نظر چندھیا جائے گی، اذا برق البصر وخسف القمر، چاند گہنا جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، اس دن یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن یہ انسان جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے بڑھ کر چڑھ کر، اس دن یہ کہے گا کہ این المفر، جائے پناہ کہاں ہے، کہاں بھاگ کے جاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزرا، ابھی لا وزرا یہ لائے نفی جنس، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ وزر اصل میں کہتے ہیں بوجھ کو، ٹھیک، اور پہاڑ سے زیادہ بوجھ کیا ہوگا؟ تو عرب جو ہے وہ عام طور پہ چھپنے کے لیے پہاڑوں کا استعمال کیا کرتا تھا، یا تو اوپر چڑھ جایا کرتا تھا، اور اس کی آپ کو ایگزامپلز تاریخ سے ملیں گی۔ تو اس کے لیے پھر وزرن ورڈ استعمال ہوا ہے، تو لا وزرا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، صرف جانا کہاں ہے؟ اپنے رب کی طرف ہی ٹھکانا ہے، یعنی اس وقت سب کو جو ہے وہ رب کی طرف جانا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا۔ سورۃ القیامہ کے الفاظ میں عین المفر بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ متا اور ایانا، یہ دونوں الفاظ ہیں، یہ کب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ وین، ٹھیک، دونوں کے معنی کب کے ہی ہیں، متا اور ایانا۔ یہ تو ایگزامپل میں نے آپ کو ابھی ایانا کی دی، یسلو ایانا یوم القیامہ، یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، یعنی وہ دن جس کی بات کی جاتی ہے کب آئے گا، ایانا یوم القیامہ۔ قرآن مجید میں الفاظ ہیں متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو صرف وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ ان الفاظ کے معنی جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو متا ایانا کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ آپ کو قرآن مجید میں متا بھی ملے گا، ایانا بھی ملے گا، ٹھیک، تو معنی فوری طور پہ آپ کے ذہن میں اس کے آ جانے چاہیے۔ انا، انا اردو میں ہم کیوں کر، کہاں سے، ان معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ اینا اور کیفا ان دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انا، اینا اور کیفا ان دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا سوال قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ حضرت مریم سلام علیہ سے انہوں نے پوچھا تھا، جب ان کے پاس انہوں نے رزق دیکھا
تو انہوں نے پوچھا یا مریم، اے مریم، انا لکی ہاذا، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، انا کہاں سے، لکی ہاذا، لکی تیرے لیے، ہاذا یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ اللہ کی جانب سے آیا۔ ذکرہ ہم نے پڑھا تھا، نصیحت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، ذکرہ نصیحت، لہو ذکرہ اس کے لیے نصیحت ہے، انا لہو ذکرہ اس کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ ٹھیک، تو اب یہاں دیکھیں گے آپ کہاں کے معنی میں سمپل استعمال ہو رہا ہے، یعنی یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، اس دن انسان یاد کرے گا، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ ذِكْرَىٰ، لیکن اس کے لیے نصیحت کہاں؟ یعنی اب اس نصیحت کا کیا فائدہ؟ یقول، اور وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا، کچھ آگے بھیجا ہوتا، اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یعنی اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ اصل زندگی تو میری یہ ہے۔ قرآن مجید نے وہ جو اسلوب آپ کے سامنے آیا تھا کہ وما ہذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیاوی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، فإن الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، وہ ہے حقیقی زندگی، کاش تمہیں معلوم ہوتا۔ تو یہ الفاظ ہیں کہ اس دن وہ کہے گا کہ کاش قدمت لی حیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا۔ اسماء استفہام میں سے ایون، کون سا، وچ، ایون لفظ آپ کو تنوین بتا رہی ہے کہ منصرف اسم ہے، ذہن رکھیے گا، اور ایون یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، عام طور پر مرکب اضافی میں استعمال ہوتا ہے اور مضاف کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ جب مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا تو الف لام کے بغیر ہوگا اور ہلکے اعراب کے ساتھ ہوگا، تو ایو آپ کے سامنے بن جائے گا، ایو شیئن، کون سی چیز، ایو الناس، لوگوں میں سے کون، ٹھیک ہے، کون سا آدمی، ایو الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ مطلب ایو الناس افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاہد بمالہ و نفسہ فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا۔ ٹھیک، پھر آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو یہ ایون کا لفظ آپ کو مرکب اضافی میں ملے گا مضاف کی جگہ پر، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہلکے اعراب کے ساتھ ہے، اور پھر چونکہ منصرف اسم ہے تو آپ کو حالت نصب اور جر میں بھی یہ مل سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر اس سے پہلے حرف جار با آ جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ بی ای، ٹھیک، اور اس کا مضاف ہے اور کوئی لفظ ہوگا تو ایگزامپل آپ کے سامنے فوری طور پہ سورہ رحمان کی آ جانی چاہیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو چھٹلاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو فَبِأَيِّ، فا پیچھے لگا ہوا ہے، بی ای آلائی، اب مضاف الیہ جو آلائی لفظ ہے تو اس کو سامنے آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ ایک اس میں استفہام ہمارا ہے کم، کم یہ اردو میں ہم کتنا، کتنے، یعنی ہاؤ مینی اور ہاؤ مچ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کم، یہ ہمارے 9 اسماء استفہام ہے۔
اب ان میں سے کچھ کے بارے میں مزید ڈیٹیلز میں آپ کو دوں گا. تو پہلی بات تو اسماء استفہام کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ تمام اسماء استفہام مبنی ہے. کیونکہ جب ہم نے اسم کہا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ اسم کے حوالے سے میں چاروں باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. تمام اسماء استفہام مبنی ہیں سوائے کس کے؟ پتہ چل جائے گا آپ کو ایون کے، کیونکہ ایون پہ آپ کو تنوین نظر آئی ہے، لہٰذا یہ منصرف اسم کی علامت ہے، اور میں نے ایگزامپلز آپ کو اس کی دے دی ہیں. ٹھیک، تمام اسماء استفہام مبنی ہے سوائے ایون کے. ایون کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مرکب اضافی میں مضاف کی جگہ پر استعمال ہو کر آتا ہے، اور باقی اسماء جو ہیں یہ آپ کو کسی مرکب اضافی کنسٹرکشن میں مضاف الیہ کی جگہ پر بھی مل سکتے ہیں. کم کے بارے میں کچھ باتیں ہیں وہ میں چاہوں گا کہ وہ آپ نوٹ کر لیں. عربی زبان میں کم دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کم استفہامیہ، یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، آپ کہنا چاہتے ہیں تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو آپ عربی زبان میں کہیں گے کم کتابن عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں. اب اس اسم کو نوٹ کریں، اس اسم کو آپ دیکھ رہے ہیں، اردو میں میں نے کہا تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، جمع کا لفظ استعمال کیا، لیکن عربی زبان میں جب آپ یہ اسلوب اختیار کرنا چاہتے ہیں تو واحد اسم استعمال کریں گے، نکرہ استعمال کریں گے، حالت نصب میں استعمال کریں گے. تو کم جو استفہامیہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس کا اسم واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے. کم کتابن عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے کتنے بھائی ہیں، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ اب دیکھیں بھائی کتنے بھائی ہیں، ہو سکتا ہے 4 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں. ٹھیک، لیکن لفظ میں نے اس کے لیے سوال کرتے ہوئے واحد کا استعمال کرنا ہے، واحد کرنا ہے، نکرہ کرنا ہے، حالت نصب میں استعمال کرنا ہے. تو بھائی کی عربی کیا ہوتی ہے؟ اخن. ٹھیک ہے، اخن کی حالت نصب کیا ہوگی؟ اخن. کم اخن لکا، یعنی لکا کے 2 معنی ہے نا، تیرے لیے یا تیرے. کم اخن لکا، تیرے کتنے بھائی ہیں؟ وہ کہتا ہے میرا ایک بھائی ہے. اس کی عربی بتائیں. میرا ایک بھائی ہے. ہاں جی، میرا ایک بھائی ہے. لی اخن، اب ایک کا مفہوم اس میں موجود ہے، لی اخن. ہاں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اخن واحدن، میرا ایک بھائی ہے. یعنی بلکہ پھر وہ ہو جاتا ہے میرا ایک ہی بھائی ہے، کیونکہ نکرہ میں ایک کا مفہوم تو آلریڈی موجود ہے. لی اخن، میرا. اب یہ دیکھیں لی کا ترجمہ آپ کریں میرا، اس کو بھی سمجھ لیں، آپ کو کنفیوز نہ کرے کہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں یہ قلم زید کے لیے ہے، حاذل قلم لی زیدن، یہ قلم زید کے لیے ہے، حاذل قلم لی زیدن. اگر میں نے کہنا ہو کہ یہ قلم زید کا ہے تو لام جارہ ملکیت کے لیے بھی تو استعمال ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو اس وقت بھی عربی یہی بنے گی کہ حاذل قلم لی زیدن، یہ قلم زید کا ہے. پھر کانٹیکس میں آپ کو پتا چلے گا کہاں پر یہ ملکیت کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کہاں پر یہ فور کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو حاذل قلم لی زیدن، زید کے لیے، زید کا، میرے لیے، میرا. تو لی اخن، میرا ایک بھائی ہے، یعنی میرے لیے ایک بھائی ہے، ترجمہ یہاں ممکن نہیں ہوگا، میرا ایک بھائی ہے. ٹھیک، تو یہ آپ کا کم استفہامیہ جو ہوتا ہے اس کا اسم 3 شرائط کے ساتھ، واحد، نکرہ، حالت نصب میں. ٹھیک، تو یہ آپ کا کم استفہامیہ. ایک کم استعمال ہوتا ہے خبریہ.
یہ سوال نہیں ہوتا بلکہ خبر دی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں, ٹھیک, یعنی ایک تو سوال ہے نا, آپ کی لائبریری میں آپ کے دوست نے آ کر دیکھا اور اسے پہلے اس نے پوچھا تھا یار تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں, تمہارے پاس کتنی کتابیں, یہ سوال تھا اس کا, ٹھیک. تو آپ نے کہا کہ آ کے دیکھ لینا. اس نے آ کر آپ کی لائبریری کو دیکھا, اسے بہت ساری کتابیں نظر آئیں, تو اب وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار تمہارے پاس کتنی کتابیں. اب ان دونوں کتنی میں فرق ہے. تو پہلا استفہامیہ سوال تھا, دوسرا خبر ہے, وہ خبر دے رہا ہے کہ تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں, ٹھیک, کتنی ہی کتابیں, یا آپ جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں. تو یہ کم خبریہ کہلاتا ہے. اب کم استفہامیہ اور خبریہ میں فرق کیسے معلوم ہوگا؟ کم خبریہ کا جو اسم ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے, اس کے لیے بس ایک ہی شرط, اس کے لیے واحد جمع کی کوئی شرط نہیں ہے. کم کتابن عندہ کا, تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ لفظ صرف حالت جر میں ہے. یہاں پر آپ کتابن کی جگہ پر کتبن بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. استفہامیہ کے لیے قید ہے کہ وہ آپ کا واحد ہوگا, نکرہ ہوگا, حالت نصب میں ہوگا. اس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ یہ حالت جر میں ہوگا. اور عام طور پر آپ کو قرآن مجید میں جتنی بھی کنسٹرکشن ملیں گی کم والی, کم خبریہ کی, اس میں اسم سے پہلے آپ کو من ضرور ملا لکھا ہوا ملے گا. من, کم من کتاب, یعنی یہ اصل میں جر میں گیا ہی اس من کی وجہ سے جاتا ہے, اس میں من کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. کم من کتابن یا کم من کتبن عندہ کا. تو کم دو طرح کا استعمال ہوگا, ایک استفہامیہ اور دوسرا خبریہ, اور دونوں کی پہچان آپ کے سامنے ہے. قرآن مجید میں کم جہاں بھی استعمال ہوگا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کن معنی میں استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا کم لبستہ, یعنی پھر مراد ہے کم زمانن لبستہ, تو کتنی دیر ٹھہرا دنیا کی زندگی میں کتنی دیر ٹھہرا. تو وہ کہے گا لبستو یومن او بعض یوم, میں ایک دن ٹھہرا یا پھر دن کا بھی کچھ حصہ. یعنی جب وہ کمپیریزن کرے گا اس زندگی کا اور اس زندگی کا, تو اسے یوں لگے گا جیسے وہ تو صرف ایک دن تھا یا پھر دن کا بھی کچھ حصہ تھا. تو یہ کم خبریہ اور کم استفہامیہ. اسماء استفہام کے ساتھ بعض اوقات کچھ حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں, اور حروف جارہ کے معنی کی مناسبت سے ان الفاظ میں بھی چینجز آ جاتی ہیں. مثلا ماں کے ساتھ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ماں کے ساتھ حرف جار لام استعمال ہوتا ہے, تو یہ بن جاتا ہے آپ کا لما. اور پھر یہ ماں اور یہ من, یہ اسماء استفہام ہم آگے آپ پڑھیں گے, جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا انشاءاللہ تعالی کل کا ٹاپک اسماء موصولہ کا. تو یہ اسماء موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہوں گے. تو اسماء موصولہ سے فرق کرنے کے لیے, استفہام اور موصول سے فرق کرنے کے لیے, یہ جو الف لکھی ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. لما, لما یا لما, اس کے معنی ہوتے ہیں کیونکہ, وائے. ہم نے اسے اس لسٹ میں ایڈ نہیں کیا, یہ علیحدہ سے ہم نے اس کو کیا کہ اصل میں یہ اسماء وہی ہیں, صرف حروف جارہ کا ساتھ استعمال کیا گیا. لما, کیوں, تو کیوں بیٹھا ہے, اس کی عربی آپ اگر کرنا چاہتے ہیں لما انت جالسن. دیکھنا تو بیٹھا ہے, اس کو لما کو ہٹا دے, تو بیٹھا ہے کی سادہ عربی کیا ہوگی انت جالسن, تو بیٹھا ہے. تو کیوں بیٹھا ہے, لما انت جالسن. اب قرآن مجید میں اس طرح جملے نہیں ہوں گے, ذہن میں رکھیے گا. یہ تو صرف ایگزامپلز آپ کو میں دے رہا ہوں, آپ ان الفاظ سے واقفیت حاصل کر لیں, ان کے معنی یاد کر لیں. قرآن مجید میں تو آپ کو ملے گا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, لیکن مفہوم وہی ہے کیوں کا, تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدگی کی بات ہے یہ
کہ تم جو کہو وہ کرو نا. ٹھیک, تو لما تقولون وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی لما تُؤْذُونَنِی, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, اے قوم, اے میری قوم, تو مجھے کیوں اذیت دیتے ہو. تو لما کے معنی بس آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے, کیوں کے لیے. کہ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ قرآن مجید میں پتہ چل جائے گا کہ فعل کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اس طرح کے جملے کہ تو وہاں کیوں بیٹھا ہے, اس طرح کے جملے قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملیں گے, ذہن میں رکھیے گا. یہ تو صرف میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو پکا کرنے کے لیے کہ ماں کے ساتھ حرف جار لام کا استعمال ہے, تو لما بنا, اور پھر عربی زبان میں کیوں, یعنی جسے ہم انگریزی میں وائی کہتے ہیں, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. ماں کے ساتھ فی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, حرف جار فی, اور پھر یہ الف ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا فیما. کس چیز میں, کس کام میں. تو مصروف ہے, اس کی عربی کیا ہوگی, سادہ جملہ اس میں بنا ہے تو مصروف ہے. انتا مصروفن, تو کس کام میں مصروف ہے, فیما لگا دیں شروع میں بس. فیما انتا مصروف, تو کس کام میں مصروف ہے. ماں کے ساتھ حرف جار من بھی استعمال ہوتا ہے, اور پھر یہ نون اور میم ان کو مرج کر دیا جاتا ہے, اور مرج کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے آتے ہیں مما, اور الف ہٹائیں تو کیا بنے گا مما. کس چیز سے, اور امید الفاظ ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا. مما, کس چیز سے. اب دیکھیں مما اور مما کا فرق. سورۃ البقرہ میں الفاظ شروع میں آتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا. اب وہاں پر یہ مما جو ان معنی میں استعمال ہو رہا ہے, الف کے ساتھ ہے. الف آپ ہٹائیں گے تو پھر یہ استفہام کا مفہوم دے گا, ذہن میں رکھیے گا. مما خلق, یعنی استفہام اور موصول, جو اس میں موصول ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, اس میں فرق کرنے کے لیے پھر یہ الف کو جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے. ماں کا استعمال ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اسی طرح یہ مرج ہو کے بن جائے گا آپ کا اما. اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. الف ہٹا دیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا اما. تو یہ تو لفظ بڑا مشہور لفظ ہے, فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. کیا ہے یہ آپ کا 30 پارے کا آغاز ہے. اما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں, کس چیز کی نسبت سے. ٹھیک ہے, اما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم, اس بڑی خبر کے بارے میں. تو یہ ماں کا استعمال حروف جارہ کے ساتھ ہے. من کے ساتھ بھی حرف جار لام استعمال ہوتا ہے, لام جارہ. لمن, کس کے لیے یا کس کا. ہوز کے معنی میں استعمال ہوگا عربی زبان میں. کس کے لیے یا کس کا. لمن حاضل کتابو, لمن کو ذرا چھوڑ دیں, حاضل کتابو کا ترجمہ کریں. یہ کتاب, لمن حاضل کتابو, یہ کتاب کس کے لیے ہے, یا یہ کتاب کس کی ہے. لام جارہ فور یا ملکیت کے معنی دیتا ہے. ٹھیک, لمن حاضل کتابو, یہ کتاب
کس کی ہے؟ قرآن مجید میں الفاظ ہیں دیکھیں، اب قاعدہ ساکن حرف کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی جاتی ہے. لمن تھا، آگے آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو زیر دیں گے قاعدے کے مطابق. لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا، سارا کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر خود ہی جواب دیا جائے گا کہ للہ الواحد القہار. تو لمن کس کے لیے یا کس کا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اینا ایک لفظ اور ہے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے حروف جارہ کے ساتھ. من، اینا کے معنی ہوتے ہیں کہاں. اب من پیچھے لگا دیں تو کہاں سے بن گیا، ٹھیک، فرام ویئر. من این انتا، تو کہاں سے ہے، یعنی تو کہاں سے آیا ہے، تیرا تعلق کس ملک سے ہے. ٹھیک ہے، عام طور پہ یہ سوال آپ ان معنی میں کر سکتے ہیں. آخری کم کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے حرف جار با. بکم، کتنے میں، اس کے معنی ہوتے ہیں کتنے میں. آپ کہتے ہیں یہ کتاب کتنے میں ہے، کتنے کی ہے. بکم حاضل کتاب، ٹھیک، یہ کتاب کتنے میں ہے. جی یہ تھا ہمارا اسماء استفہام. تو الحمدللہ یہ ہمارا ٹاپک آج مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنا اسم کا آخری ٹاپک جو ہے وہ پڑھیں گے، اور وہ ہمیں جوڑ دے گا فعل کے ساتھ. تو وہ ہیں بھی اسماء موصولہ جو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور پرسوں سے ہمارا فعل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے بہت سارے جملے بھی آپ کے سامنے اور زیادہ کھل کر آئیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.